ہمارے مذہبی لوگ ہوں، ہمارے سیاسی لوگ ہوں یا عام عوام ہوں، ہمارے نزدیک دین صرف مسجد میں پریکٹس کرنے کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے، قرآن کھول کے صرف اس کی تلاوت کر دینے کا نام ہے، قرآن پہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو دین ہمیں سکھاتا ہے، اس پر کسی طرح بھی عمل پیرا نہیں ہے۔ ہم ظاہری مسلمان ہیں، وراثتی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ تو رکھا ہے لیکن کلمے کی روح سے ہم خالی ہیں، ہمارے وجود میں وہ نور موجود نہیں ہے۔ تو انسان پیدا کس لیے ہوا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے کوئی مشکل بات نہیں فرمائی، کوئی ابہام نہیں رکھا کہ کسی کی وضاحت کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا عالم شیخ القرآن شیخ الحدیث آئے گا تو اس آیت کا معنی سمجھائے گا، سیدھا سیدھا لغت کا ترجمہ بھی کیا جائے تو اللہ واضح فرما رہا ہے، کھلا سورج کی طرح روشن بات ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر وہ میری عبادت کریں، اللہ کے بن کے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم سے جڑ جائیں۔ اور صوفیاء کرام نے ساری عمر یہی تربیت فرمائی۔ حضرت مائی رابعہ بصری سے منسوب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ فرماتی ہوتی تھی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ تو اس کے خوف سے کرتی ہوں اور نہ جنت کی لالچ میں کرتی ہوں، میں اگر اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی طرف اگر جھکتی ہوں تو صرف اور صرف اس کی محبت میں جھکتی ہوں، اس سے پیار کے نتیجے میں جھکتی ہوں، نماز اس کی پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، اس کی عبادات کرتی ہوں۔ تو فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہماری خالق و مالک ہے، اس کائنات کا مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور ذریعہ اور مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ دو باتیں کلیئر ہیں، اس کے علاوہ کوئی ابہام نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔